اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فسقا لہما ثم تولی الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں خواتین کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ جو بھی تو خیر نازل کرے میں اس کا فقیر اور محتاج ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان دونوں خواتین میں سے ایک عورت حیا کی چال چلتی آئی۔ اس نے کہا میرا باپ تمہیں بلاتا ہے تاکہ پانی پلانے کی جزا دے۔ جب جناب موسیٰ اس عورت کے والد کے پاس پہنچے اور اپنا قصہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ڈر نہ کرو، خوف نہ کرو، تو ظالم قوم سے نجات پا چکا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریف، تسبیح، تقدیس، توصیف کائنات کے خالق و مالک کے لیے۔ لکھوں کھا کروڑ ہا درود و سلام سید المرسلین، امام النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، پوری کائنات کے آقا، مرشد، مقتدا، امام پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ، مطہر اور مقدس ذات پر۔ کائنات کے اندر تقریباً 4000 کے قریب مذاہب ہیں، ادیان ہیں، لیکن کائنات کے رب نے آسمان سے جو دین نازل کیے وہ 3 ہیں۔ یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا۔ ہر دین کے اندر کوئی ایک امتیازی وصف ہوتا ہے، ایک بڑی خوبی ہوتی ہے، لیکن دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی وہ اس کے اندر حیا ہے۔ یہ سب سے بڑی دین اسلام کی خوبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور اگر اخلاقیات کی بات کی جائے تو اخلاق 2 طرح کا ہوتا ہے۔
ایک اخلاق رذیلہ اور اخلاق فضیلہ، ان کو رذائل اخلاق بھی کہا جاتا ہے، ان کو محاسن اخلاق بھی کہا جاتا ہے، اخلاق سیئہ بھی کہا جاتا ہے، اخلاق حسنہ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ وہ خوبیاں ہیں جو انسانیت کے اندر اچھی ہوتی ہیں، اور کچھ وہ اوصاف ہیں، وہ عادات ہیں جن کو برا شمار کیا جاتا ہے۔ دین اسلام نے اچھی خوبیوں کو پسند کیا ہے، اچھے اخلاق کو پسند کیا ہے، بری خوبیاں، برے اوصاف، برے اخلاق سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اچھے اخلاق کے اندر سچ بولنا ہے، دیانتداری ہے، عدل و انصاف ہے، حیا، شرم ہے، صداقت ہے، عدالت ہے، عدل کرنا، احترام انسانیت ہے، اور برے اخلاق کے اندر جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ناانصافی کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا، حق مارنا۔ عموماً ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر بھی وہ بیان ہوا ہے، جس کو حیا کہتے ہیں۔ ہمارے بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر تو حیا ہی نہیں ہے، آپ کو تو حیا نہیں ہے۔ تو حیا کس چیز کا نام ہے؟ یاد رکھیں، حیا کوئی عمل نہیں ہے، اور حیا کوئی جسم رکھنے والی چیز بھی نہیں کہ جس کو بازار سے خریدا جا سکے یا انسان کسی سے چھین لے۔ حیا ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے انسان کے اندر، ایک صفت ہے انسان کی۔ ماہرین لغت نے حیا کی جو تعریف کی ہے، امام راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں، الحیاء انقباض النفس عن القبیح وهو من خصائص الانسان ليرتضي عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة وهو مركب من جبن ورفقة۔ حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی برا کام کرتے وقت، کوئی بھی گناہ کا کام کرتے وقت انسان کا دل تنگ ہو جائے، کوئی برا کام کرنے کو دل نہ چاہے۔ ایک انسان کو آپ دیکھتے ہیں، اس کی زبان پہ گالی آتی ہے، اس کو ذرا بر جھجک نہیں ہوتی، اس کو ذرا بر شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اسی پنجابی چ کہنے تیری زبان تے ذرا بھی بال نہیں پیا۔ اس کی زبان پہ جھوٹ آتا ہے، وہ ٹکا کے بولتا ہے، اس کو غصہ بہت شدید آتا ہے، کسی کو تھپڑ مکے مارنا چاہتا ہے لیکن رک جاتا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے، کسی کو گالی نہیں دے رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، وعدہ خلافی نہیں کر رہا، ناانصافی نہیں کر رہا، اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ حیا کی صفت ہے جو اس انسان کے اندر یہ قوت اور طاقت پیدا کر رہی ہے کہ وہ انسان ان بری عادات سے بچ جائے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر حیا کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، خلق یبعث صاحبہ علی اجتناب القبیح، یہ ایسی خوبی ہے کہ جو کسی بھی انسان کو برے کام کرنے سے روک دیتی ہے۔ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ، اور کسی حقدار کے حق کو مارنے سے انسان کو روک دیتی ہے۔ یہ خوبی اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ وہ بندہ کسی کا حق مارنا چاہتا ہے لیکن نہیں مار رہا، دکان پہ بیٹھا ہے، کم ماپ تول کرنا چاہتا ہے، نہیں کرتا، ایک نمبر کے نام لے کے 2 نمبر چیز فروخت کرنا چاہتا ہے، نہیں کرتا،
اسے پتہ ہے کہ یہ حق فلاں کا ہے، میرے بھائی کا ہے، میری بہن کا ہے، میرے ہمسائے کا حق ہے، فلاں مسلمان کا ہے، اس پہ قبضہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، اس کے اندر حیا موجود ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا انقباض النفس عن القبائح وقیل اللہ یفتقدک اللہ حیث امرک ولا یجدک حیث نہاک۔ حیا کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے خالق و مالک نے تمہیں جو کام کرنے کا حکم دے دیا وہاں کبھی تمہاری غیر حاضری نہ ہو، اور جس کام سے اللہ نے تمہیں روک دیا وہ کام تم کبھی کرتے نظر نہ آؤ، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ صِفَةٌ وَهِيَ صِفَةٌ مِّن صِفَاتِ النَّفْسِ الْمَمْدُوحَةِ۔ جو بڑے قابل تعریف لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی یہ صفت ہے، ان کا وصف ہے کہ ان کے اندر حیا موجود ہوتا ہے۔ فَالْحَيَاءُ خُلُقُ الْكِرَامِ، عزت والے لوگوں کی یہ صفت ہے۔ وَسِمَةُ أَهْلِ الْمُرُوءِ وَالشَّرَفِ، جن لوگوں کے اندر مروت پائی جاتی ہے، جن لوگوں کے اندر شرف بلندی پائی جاتی ہے، جن کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں، ان کی یہ صفت ہے، ان کا وصف ہے، بہت بڑا عادت ہے ان کی۔ وعنوان الفضل والنبل، اور یہ بلندی کا عنوان ہے، بلندی کی نشانی ہے۔ جس انسان کے اندر جتنا حیا موجود ہے اتنا زیادہ بلندی پہ جا رہا ہے، اور جس کے اندر حیا جتنا کم ہے اتنا پستی میں جا رہا ہے۔ وَهُوَ إِحْسَاسٌ رَقِيقٌ وَشُعُورٌ دَقِيقٌ يَبْدُو فِي الْعَيْنِ مَظْهَرُهُ وَعَلَى الْوَجْهِ آثَارُهُ۔ کہتے ہیں یہ بڑا نرم سا ایک احساس ہوتا ہے، انسان کو عموماً پتہ نہیں چلتا کہ کس کے اندر کتنا حیا موجود ہے، بڑا ایک دقیق اور باریک سا احساس ہے، عموماً یہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے کبھی حیا دیکھنا ہونا تو دو جگہوں پہ نظر آئے گا، یا تو انسان کی آنکھ میں نظر آئے گا یا چہرے کے آثار پہ نظر آئے گا۔ آنکھ میں نظر کیسے آئے گا؟ کسی گناہ والی چیز کو دیکھا، کسی ایسی چیز کو دیکھا جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، رسول اللہ نے منع فرما دیا، وہاں اس کی آنکھ جھک جاتی ہے۔ کبھی کسی مظلوم انسان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کبھی کسی گناہ کے کام کو دیکھا تو چہرے کے تاثرات بتا دیتے کہ یہ انسان اس کو اچھا محسوس نہیں کر رہا۔ حیا انسان کے وجود پر دو چیزوں میں ضرور ظاہر ہو جاتا ہے، اور اگر انسان گناہ کا کام کر رہا ہے ساتھ خوش بھی ہو رہا ہے، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں، حشاش بشاش چہرہ نظر آتا ہے، تو سمجھ لے کہ وہ انسان حیا سے خالی ہے۔ کہیں گناہ کے کام پہ اس کی آنکھ نہیں جھک رہی، اس کے کان کی سماعتوں میں فرق نہیں آ رہا، تو وہ حیا سے خالی انسان ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَ أَهْلُ اللُّغَةِ حَيْثُ قَالُوا الْحَيَاءُ الْاِسْتِحْيَاءُ مِنَ الْحَيَاةِ۔ لغت والے لوگوں نے کتنی پیاری بات کر دی، انہوں نے کہا کہ حیا یہ حیات سے ہے۔ حیات کس کو کہتے ہیں؟ زندگی کو، کہ جو انسان زندہ ہے اس کے اندر حیا ہوگا، اور جس میں حیا نہیں وہ مردہ انسان ہے۔ اگرچہ تمہیں 6 فٹ کا جسہ نظر آئے، 2.5 فٹ کی اس کی چھاتی تمہیں نظر آئے، اور بڑا کریل جوان تمہیں نظر آتا ہے، لیکن آنکھوں میں حیا نہیں، کانوں میں حیا نہیں، اس کے چہرے پہ حیا کے اثرات نہیں، اس کے دل کی کیفیت حیا والی نہیں، تمہیں تو حقیقت میں انسان نظر آتا ہے، سمجھ لو کہ مردہ انسان ہے، وہ زندگی سے عاری ہے۔ اگر اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہوتی تو اس کے اندر حیا موجود ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ تقریباً ہر مذہب کے اندر حیا کی بات رہی ہے، ہر مذہب کے اندر، حتیٰ کہ گئے گزرے مذاہب کے اندر بھی حیا کا تصور موجود ہے۔ وہ امریکہ کا ایک صدر گزرا ہے کلنٹن نام کا، اس کا ایک معاشقہ چلا تھا کسی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ،
اس معاشقے کی وجہ سے اس کے خلاف مقدمہ چلا، مقدمے میں ہارا وہ انسان اور اسے اپنی صدارت چھوڑنی پڑی۔ وہ معاشرہ جہاں پہ ہر تیسرا بندہ گناہ کی لت کے اندر پت ہو چکا ہے، اور جہاں پہ ہر تیسرا بندہ گناہ کی گٹا ٹوپ گہرائیوں میں نیچے اتر چکا ہے، ذلت و پستی میں گر چکا ہے، جہاں کسی کو اپنی بغل کے نیچے لے کے چلنا کوئی گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا، اس معاشرے کے اندر بھی اگر ایک اقتدار والا انسان یہ معاشرے کی کہانی چلائے گا، اس کو بھی عدالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گویا کہ حیا انسانی فطرت کے اندر موجود ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کو بے حیا بنانے کا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان بڑی نیکیوں سے اپنے آپ کو خالی کر لیتا ہے، بڑی صفات سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، لیکن سب سے آخری صفت جس سے انسان جان چھڑاتا ہے وہ حیا کی صفت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان سٹیپ بھی یہاں سے لے لے، اس کا پہلا گناہ بے حیائی سے شروع ہو جائے، اس کے لیے باقی گناہ کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یاد رکھ لو جب تم حیا سے خالی ہو جاؤ پھر جو مرضی کرتے پھرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ تمہارے لیے ہر گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ اب پابندی لگانا، تمہیں سمجھانا، واضح و تبلیغ کرنا، یہ شاید تمہارے فائدے کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو بیان کر دیا تھا، اور پھر پیغمبر کائنات علیہ السلام نے تمام دنیا کے جتنے ادیان ہیں ان سب کے بارے میں، خصوصاً جو آسمان سے نازل ہوئے، اللہ کے رسول نے سب کے بارے میں بیان کر دیا۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، یہ پہلے نبیوں کی تعلیم کے اندر شامل ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نوح علیہ السلام سے لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم سے چلے جناب موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات تک ایک پیغمبر نے، ایک نبی اور رسول نے اپنی امت کے لوگوں کو حیا کی تعلیم دی ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کے لوگوں سے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے پھر جو چاہے کرتے پھرو۔ ہر نبی کی یہ تعلیم رہی ہے۔ مذاہب عالم کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ ایمازون کے جنگلات جہاں پر انسانوں کی آبادی کے تصورات کم ملتے ہیں، کتنے گھنے جنگلات ہیں، وہاں بھی اگر کوئی بستی آباد ہے تو ان کے اندر بھی حیا کا تصور موجود ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے، اور سوشیالوجی کی سب سے بڑی ماہر امریکن مارگریٹ اپنی کتاب میں باقاعدہ اس کو نقل کرتی ہے کہ میں نے ایمازون کے جنگلات میں رہنے والی آبادی میں، وہاں رہنے والے لوگوں میں بھی میں نے حیا دیکھا ہے۔ انسانی فطرت ہے، جب انسان اپنی فطرت کے ٹکڑے کر کے پھینک دیتا ہے نا، پھر کائنات کا خالق و مالک اس کو کسی جگہ کا اور کسی کام کا نہیں رہنے دیتا، پھر اس پہ اللہ کی طرف سے لعنت مقدر ہو جاتی ہے۔ اور شیطان نے جب جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا تو پہلا کام اس نے یہی کرنا چاہا تھا کہ ان کے لباس اتروائے جائے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ اور جہاں پر قرآن مجید نے لباس کا تذکرہ کیا، وہاں بھی یہ تذکرہ کیا ہے کہ شیطان تمہیں تمہارے لباس کے بارے میں بہکانا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم قد انزلنا
انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ۔ اے بنی آدم، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس نازل کیا، وہ لباس تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے، اور تمہاری شرمگاہوں کو چھپا لینے والا بھی ہے۔ اور یاد رکھ لو، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں تمہارے لباس کے بارے میں فتنے میں نہ ڈال دے۔ شیطان کا سب سے پہلا حربہ نہ انسان کو شرک پہ لگاتا ہے، نہ انسان کو گمراہی پہ لگاتا ہے، نہ انسان کو گناہوں پہ لگاتا ہے۔ شیطان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، اس انسان کے لباس پہ حملہ کرتا ہے، اس کا لباس اتر جائے، اس کا لباس تنگ ہو جائے، اس کے لباس کا مقصد ختم ہو جائے، اس کا تقویٰ مٹ جائے۔ جتنا لباس کے بارے میں انسان نارمل ہوتا چلا جائے گا، اس کا ذہن اس کے لباس کے معاملے میں تساہل پسندی کا شکار ہوگا، اتنا گمراہی کے راستے میں جلدی چلا جائے گا۔ آج دیکھیں ہمارا معاشرہ دن بدن لباس کیسے ہو رہے ہیں۔ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، آپ بازار کا ایک چکر لگا لیں، اللہ معاف فرمائے محفوظ فرمائے، اندازہ کر لیں تمہیں کسی مرد کا کسی عورت کا لباس پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا نظر نہیں آئے گا۔ میری کسی بیٹی اور بہن کا لباس سیدہ فاطمہ جیسا نظر نہیں آئے گا، سیدہ عائشہ صدیقہ جیسا نظر نہیں آئے گا۔ تو حیا کہاں سے ملے گی؟ اللہ اکبر۔ قوم لوط کو بے حیائی پہ لگایا، اور یاد رکھیں تاریخ انسانی کے اندر سب سے بدتر عذاب قوم لوط پہ آیا ہے۔ آج یہ قوم بھی قوم لوط کے معاملے پہ چل رہی ہے۔ آج ہمارے لوگ ہمارا معاشرہ بھی اسی نہج پہ چل رہا ہے۔ کون سا گناہ جو قوم لوط کرتی تھی آج ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ کتنے معصوم بچوں کو جنسی عمل کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، کتنی معصوم بیٹیوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ کرنے والے کون ہیں؟ اسی معاشرے کے درندے ہیں جو ساری رات بیٹھے غلاظت کی فلمیں دیکھنے والے اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر پائے اور کسی بچے پہ اپنا ظلم نکالا، اور روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ ہم 4 دن احتجاج کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں الو کے پٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، جج ناانصافی کرنے والے جن بیچاروں کو کچھ پتہ ہی نہیں دین کا۔ اللہ اکبر۔ پوری کی پوری قوم کو بے حیائی پہ لگا دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اور رہتی کسر آج کے ٹک ٹاکرز نے نکال دی، آج کے سوشل میڈیا نے نکال کے رکھ دی۔ آپ کسی نیٹ کی ویب سائٹ سے قرآن مجید کی آیات کھول کے دیکھیں، وہاں بھی تمہیں بے حیائی نظر آئے گی۔ نعوذ باللہ۔ ان ظالموں نے قرآن مجید کو معاف نہیں کیا، رسول اللہ کی حدیث کو معاف نہیں کیا۔ اس امت کو فطرت سے دور کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے۔ عمر بن میمون کہتے میں سفر میں تھا، ایک جگہ پہ میں آرام کرنے کے لیے کچھ دیر رکا، میں نے دیکھا ایک بندر وہ ایک بندریا کو لے کے آیا ہے، اور اس بندریا کا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا اور سو گیا۔ بندریا نے کیا کیا جی؟ جب دیکھا کہ یہ سو چکا ہے نا، کہتے میں دیکھ رہا ہوں، بندریا نے اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے سے نکالا اور بھاگے۔ کہتے میں نے اس بندریا کا پیچھا کیا کہ کہاں جا رہی ہے، آخر معاملہ کیا ہے۔ تھوڑا آگے گیا، ایک درخت کی اوٹ میں ایک دوسرا بندر موجود ہے۔ اس بندریا نے اس بندر کے ساتھ منہ کالا کیا اور واپس آئی اسی بندر کے پاس جو اس کو لے کے آیا تھا، اس کے سر کے نیچے پھر اپنا ہاتھ رکھ کے سونے لگی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، وہ اٹھا، اس نے جب اس بندریا کو دیکھا تو اس نے چیخ ماری۔ اس کے چیخ مارنے سے پورے جنگل کے بندر اکٹھے ہو گئے۔ کہتے میں دیکھ رہا ہوں، اس بندر نے اپنی زبان کے ساتھ چیخ چیخ کے ان بندروں کو پوری داستان سنائی۔ ان کے اندر ایک بوڑھا بندر، ایک بزرگ ٹائپ بندر آگے بڑھا، اس نے پھر کوئی بات کی اپنی زبان کے اندر۔
دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے بندر جنگل میں پھیل گئے، اور جب واپس آئے نا تو ہر بندر کے ہاتھ میں 1-2 پتھر تھے۔ اس بندریا کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا گیا اور تمام بندروں نے پتھر مار مار کے سنگسار کر دیا، اس کو رجم کر دیا۔ آخر ان جانوروں کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی ہے کہ بے حیائی سے تم نے بچنا ہے، یہ گناہ کرنا، یہ فحاشی کے کام کرنا، یہ زنا کے کام، یہ بے حیائی ہے، اور اس کی سزا کائنات کے خالق و مالک نے رجم بیان کی ہے، انسانوں کے لیے بھی فطرت ہی بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج خصوصاً وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے زنا کی سزا رجم رکھی ہے اور بڑی سخت سزا ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہے، وہی ظالم چیختے نظر آتے ہیں کہ ہم بندروں سے بنے ہیں۔ وہ بندروں کی اولاد، وہ بندروں کے بیٹے، وہی دین اسلام پہ اعتراض کرنے والے، اور کم از کم اپنے باپ دادا کی تاریخ پڑھ لیتے ہیں کہ تمہارے ابا تمہارے اماں کیا کرتے رہے۔ آج بندروں سے اپنے آپ کو انسان بنانے والے اور انسانیت کے دعوے کرنے والے وہ بھی اسلام پہ اعتراض کریں تو شرم ہونی چاہیے انہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں یہ فطرت کے اندر موجود ہے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر بے حیائی گھر کے سربراہ میں آ جائے تو قرآن و سنت اس کو دیوس کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ دیوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس پر اللہ کی لعنت ہے، اور دیوس انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ دیوس ہوتا کون ہے؟ جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی دیکھتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے، اس بے حیائی کو روکتا نہیں، اس پہ کڑتا نہیں، اس کو ختم نہیں کرتا، وہ دیوس انسان ہے۔ نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے۔ طلباء نے پوچھ لیا استاد جی دیوس کیا ہوتا ہے جی؟ کہنے لگے بیٹا جب اپنی سواری پہ، نواب انسان تھے، جب اپنی سواری پہ بیٹھا ہوں گا، میری بیوی میرے ساتھ ہوگی، اس وقت میرے سے یہ مسئلہ پوچھنا۔ نواب صاحب اپنی سواری پہ نکلے، بیگم ساتھ ہے، وہ بھی ایک رئیس زادی ہے، ایک نواب کی بیٹی ہے، لیکن بیگم پردہ نہیں کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاگردوں نے سواری روکی، استاد جی آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، بتائیے دیوس کس کو کہا جاتا ہے؟ نواب صدیق الحسن رحمۃ اللہ علیہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے بیٹا مجھے دیکھ لو میں دیوس ہوں۔ شاگرد حیران پریشان، اتنا بڑا محدث، اتنا عظیم انسان، اتنا بڑا مفسر، اتنا فقیہ انسان جو دین کے مسائل کا سمندر ہے، وہ کیسے دیوس ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے جس کی بیوی بے پردہ ہے وہ دیوس انسان ہے۔ دیکھو میری بیوی میرے ساتھ بے پردہ بیٹھی ہے، بیوی کے اندر بھی شرم موجود تھی، حیا موجود تھی، ایمان کی رمق موجود تھی، اس نے فوراً پردہ کیا اور توبہ کی کہ آج کے بعد نواب صاحب آپ کی بیوی بے پردہ نظر نہیں آئے گی۔ آج نوجوان ہے، ہوش و حواس والا ہے، اس کی بیوی بے پردہ ہے، اس کی بیٹی بے پردہ ہے، اور بیٹی کا لباس ایسا فحشانہ لباس، ایسا بغیرتی والا لباس ہوتا ہے، اور اس کو اپنی گاڑی پہ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے اور دنیا زیارت کر رہی ہوتی ہے۔ اس سے بڑا دیوس انسان اور کوئی نہیں ہے، حیا سے خالی ہو چکا ہے۔ اگر یہ حیا کسی مرد کے دل سے نکل جائے تو وہ دیوس بنتا ہے۔ جس کی بیٹی، جس کی بہن، جس کی بیوی یوں لوگوں سے کھلے عام ملاقاتیں کر رہی ہے، جو لوگوں سے کزنز ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے، یہ ہمسایہ ہے، یہ میرے دوست کا، میرے باپ کا دوست ہے، یہ میرے خامد کا دوست ہے، یہ میرے باپ کا فلاں رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ کھلے عام ملاقاتیں، ان کے ساتھ کھلے عام میل جول، گفتگو، گپ شپ، ہنسی مذاق، اور کیا کیسے کیسے آوازیں، اور یہ انسان خوشی کے ساتھ مسکراتا رہتا ہے۔ واہ کس قدر میری بیٹی اور میری بیوی کتنے کتنے جناب کھلے دماغ کے لوگ ہیں یہ۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں اگر یہ حیا گھر کی عورت کے دل سے نکل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق کے قابل کہا ہے۔ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کے بھی دعا کرے اللہ وہاں بھی قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ بندہ ہے جو کسی کے ساتھ ادھار کا لین دین کرتا ہے، اس کو لکھتا نہیں، اس پہ گواہ نہیں بناتا۔ دوسرا وہ انسان ہے کہ جو اپنا مال بے وقوفوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں، اپنی بیوی بیٹی کے ہاتھ میں مال دے دیا، مال کو برباد کر دیا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تیسرا وہ انسان ہے جس کی بیوی بد کردار ہے اور اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، اس کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، وفد کے لوگ آئے، پیغمبر کائنات مسجد میں موجود نہیں تھے۔ پتہ چلا کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، سیدہ عائشہ کے حجرے کے پاس چلے گئے، پتہ کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی موجود نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ کو پتہ چلا یہ قبیلہ ہے، یہ وفد آیا ہے۔ سیدہ عائشہ نے ان کے مہمان نوازی کا انتظام کرنا شروع کر دیا، حکم دیا اپنے غلاموں کو ان کے لیے طبق تیار کیا جائے۔ طبق کا مطلب ہے بہت بڑا تھال، اس کے اندر کھجوریں رکھ کے اور ساتھ میں دیگر کچھ چیزیں رکھ کے مہمانوں کو پیش کی جاتی ہے، کہا ان کے لیے طبق تیار کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے ان سے تعارف کیا، ملاقات کی، آپ نے پوچھا تمہارے لیے کھانے کا کوئی حکم ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے لیے کھانے کا حکم دے دیا ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام بیٹھ گئے۔ وہ وفد جو آیا تھا نا قبیلہ، انہوں نے رسول اللہ سے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اس وفد کا سردار پیغمبر کائنات سے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول ان تحتی امرات وان فی البذاء، اللہ کے رسول میری بیوی ہے لیکن میری بیوی کے اندر ایک خامی ہے، ایک خامی، وہ کیا ہے؟ اس کی زبان کے اندر بے حیائی موجود ہے۔ جب بولتی ہے نا تو بے حیائی والی باتیں کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، گندی گفتگو کرتی ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا میرے مصطفیٰ نے، وہ نبی جس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے، وہ پیغمبر جو لوگوں کے گھرانے جوڑنے کے لیے آیا تھا، وہ نبی رحمت جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آیا، وہ نبی جس نے اپنے آخری خطبے میں بھی اور اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں بھی یہ کہا تھا کہ لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس نبی نے کہا طلقھا، جس عورت کی زبان میں بے حیائی اس کو طلاق دے دو، وہ تمہارے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ صحابی نے پھر سوال کر لیا، اللہ کے رسول ان لی منہا ولدا، اس عورت سے میری اولاد بھی ہے، اب بچوں کا کیا کروں گا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی گنجائش نکالی کہ اس کو تلقین کرو، واضح و نصیحت کرو اور اس کی بے حیائی پہ صبر کرو، ورنہ میرے مصطفیٰ کا پہلا فیصلہ یہ تھا کہ جس عورت کی زبان میں بے حیائی ہے وہ تمہارے گھر رہنے کے قابل نہیں، اور جس عورت کے کردار میں بے حیائی ہو وہ ہمارے گھر میں کیسے رہنے کے قابل ہے۔ یاد رکھیں بے حیائی والے گھر میں کبھی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جادو ٹونے کے مسئلے، بے برکتی کے مسئلے، کاروبار کے ٹھپ ہونے کے مسئلے، اور ہم جگہ جگہ پہ روتے نظر آتے ہیں لیکن کبھی بنیادی چیز پہ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو پوری کی پوری خیر کہا ہے۔ الحیاء کلہ خیر او خیر کلہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کی خیر اکٹھی کرنا چاہتے ہو نا، اپنے اندر حیا پیدا کر لو، اور اگر تمہارے اندر حیا پیدا ہو گیا تو پھر سمجھ لو پوری دنیا کی خیر اللہ تمہاری گود میں ڈال دے گا، تمہارے گھر کا مقدر بن جائے گی۔ اپنے گھروں میں حیا کا ماحول پیدا کریں، بیوی، بیٹی، بہن، عزیزہ، رشتہ دار، ان کو حیا کی تلقین کریں، کیونکہ ظالم کا، دشمن کا سب سے پہلا وار بے حیائی کی طرف ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، وہ لوگ
جو بے حیائی ایمان والوں کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں نا، لہم عذاب علیم، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور شیطان بھی یہی کام کرتا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے لوگو، اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ اور یاد رکھ لو، شیطان تمہیں بے حیائی پہ لگانا چاہتا ہے، تمہیں گناہوں پہ لگانا چاہتا ہے، اور تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم رب کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کو تم خود نہیں جانتے، اپنے اللہ کے بارے میں جھوٹ پھیلاؤ، اپنے نبی کے بارے میں جھوٹ پھیلاؤ، اور جھوٹی روایات، جھوٹی حدیثیں گھڑ کے پیغمبر کی طرف منسوب کر کے لوگوں میں پھیلا دو۔ شیطان تمہیں یہ حکم دیتا ہے۔ شیطان کے تین کام ہیں: گناہوں پہ لگانا، بے حیائی پہ لگانا، اور جھوٹی حدیثیں بیان کرنے پہ لگا دینا۔ آج کا مسلمان نوجوان انہی تینوں کاموں پہ لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا دوست بھی کہا۔ حیا ایمان کا دوست ہے۔ الحیا والایمان قرنا، حیا اور ایمان دونوں کٹھے دوست ہیں۔ قرین کہتے ہیں ایسا دوست، ایسا یار جو کبھی جدا نہیں ہوتا، جو کبھی الگ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، ایک فرشتہ ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جہاں بھی انسان جائے گا یہ دونوں ساتھ ہوں گے۔ قرآن مجید نے دونوں کو قرین کہا ہے۔ جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا پکا یار، جگری دوست، اس کو قرین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے کہا حیا اور ایمان دونوں قرین ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ایک کو آپ ختم کر دیں گے دوسرا خود بخود چلا جائے گا۔ اگر کسی دل کی آبادی سے آپ نے حیا کو نکال دیا، ایمان چلا جائے گا۔ اگر دل کی وادی سے آپ نے ایمان کو نکال دیا، حیا ختم ہو جائے گا۔ گویا کہ پتہ چلا بے حیا انسان مومن نہیں ہوتا، اور مومن انسان بے حیا نہیں ہوتا۔ اگر اس کے اندر ایمان موجود ہے تو بے حیا نہیں ہوگا، اور اگر بے حیا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، غلیظ گفتگو کر رہے ہیں، فحش باتیں کرتا ہے، اس کو لطف آتا ہے ان باتوں کو سننے میں، ان کو سنانے میں۔ یہ لطف حاصل کرنے والا انسان ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اور پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء مغلاق لکل شر۔ عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا ہے، حدیث کے راوی، حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اشارہ پھر کر دیتا ہوں۔ جب انسان کے اندر حیا نہ ہونا تو انسان کے لیے ہر گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر کوئی گناہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ اذا انعم علی عبد یحب ان یرى اثر النعمت علیہ۔ کائنات کا خالق و مالک، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کائنات کا خالق و مالک جب کسی انسان پر نعمتیں کرتا ہے، اللہ اس نعمت کا اثر اس انسان پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو مال دیا، اللہ مال کا اثر اس انسان پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو علم دیا، علم کے آثار اللہ اس انسان پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اچھے گھرانے میں پیدا کر دیا، عزت والے گھرانے میں، اللہ اس گھرانے کے آثار اس انسان پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کائنات کے رب نے جس انسان کو جو نعمت عطا کر دی، اللہ اس نعمت کے نشانات اس بندے پہ دیکھنا پسند کرتا ہے۔ کنجوسی کرنا، بخیلی کرنا، رستے بدل لینا، منہج تبدیل کر لینا، کائنات کے رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ فرمایا وَيَكْرَهُ الْبُؤْسَ وَالتَّبَاؤُسَ، کائنات کا خالق و مالک اللہ بوس اور تباؤس کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہر ٹائم پورا گندا سا بن کے رہے، مٹی ملی ہوئی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نہیں، پورا گندا سی حالت ہے، اور جناب عجیب سی کیفیت بنا کے
نہ بال پاک ہے اس کے، نہ بال صاف ہے، نہ چہرہ صاف ہے، اسی جی سادہ لوگ ہاں، سادہ نو کی لگے سوادہ نال، کیسا مقولہ گھڑ لیا ہے۔ پیغمبر کائنات کو یہ باتیں آتی تھیں، میرے نبی نے یہ طریقہ نہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے آئزیں بھی اختیار کی ہے اور مصطفیٰ نے بہترین سے بہترین لباس بھی پہنا ہے۔ کائنات کے رب کو یہ ناپسند ہے کہ انسان کے پاس وسائل ہوں لیکن استعمال نہ کریں۔ اور اگلی بات سنیں، وَيُبْغِضُ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ، وہ بندہ جو سوال کرتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے لیکن چمٹ کے مانگتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، ایسے انسان کو بھی اللہ ناپسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْحَيِّيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ، صحیح جامع کی روایت ہے، جو انسان حیا والا، خود بھی پاک دامن، لوگوں کو بھی پاک دامن دیکھنا پسند کرتا ہے، یہ انسان رب کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آخری بات سنیے ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، آقا کے بارے میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے، عبداللہ ابن عمر بھی بیان کرتے ہیں اس روایت کو، کہ کمواری لڑکی کے اندر بھی اتنا حیا موجود نہیں تھا جتنا پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ میں حیا موجود تھا۔ لیکن میں آج کی کمواری لڑکی کی بات نہیں کرتا، آج ہمارے معاشرے نے اس کی عفت کا جنازہ نکال دیا ہے، اس کے والدین نے اس کی پاک دامنی کا جنازہ نکالا ہے، اس کے رشتہ داروں نے اس کی معصومیت کو مٹی میں رود کے رکھ دیا ہے، اس بیچاری کو ماحول وہ دیا گیا، اس بیچاری کو معاشرہ وہ دیا گیا، گھر کے اندر ہر وقت گندی فلمیں چلتی ہیں، سکول کالج کے اندر اس کو کو ایجوکیشن کا ماحول ملا، پڑھانے والے درندے استاد اس کو ملے جن کی نظروں میں حیا نہیں، اور ہم اس کو بے حیائی کے کام سکھانے والے، اللہ اکبر کبیرہ، میری زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے، میں معاشرے دیکھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں، دل جل چکا ہے ہمارے لوگوں سے، اور کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ سکول کے اندر، کالج کے اندر ٹیبلوں کے نام پہ بچیوں کو ڈانس سکھایا جائے، وہاں پہ فوش میوزک چلے، گندے گانے چلے، اور فنکشن کے نام پہ بے حیائی سکھائی جائے، والدین کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، ایک بھی والد والدہ جا کے سکول کالج والوں سے احتجاج نہیں کرتے کہ تم ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہو، ہم نے تمہارے پاس کس لیے بھیجا تھا اور تم نے کیا تعلیم دینا شروع کر دی ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، کسی کمواری لڑکی کے اندر بھی اتنا حیا نہیں تھا جتنا پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ کے اندر تھا۔ نبی کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ کی سالی ہے، سیدہ اسماء ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، عظیم ام العظیم عورت ہے، وہ عورت ہے جس نے ہجرت کے موقع پہ اپنا پٹکا دو ٹکڑے کر کے ایک کے ساتھ پیغمبر کائنات کے لیے کھانا تیار کیا تھا، اور پھر وہ عورت ہے جب اللہ کے رسول غار ثور میں 3 دن رہے، یہ 3 دن راتوں کی تاریکی میں سفر کر کے نبی کو کھانا پہنچاتی رہی، یہ سیدہ اسماء نبی کے ساتھ اتنی محبت کرنے والی، اتنا پیار کرنے والی، میرے پیغمبر سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، مسئلہ عورتوں کا خاص مسئلہ تھا، یہ مسئلہ پوچھنے لگی، میرے مصطفیٰ اتنے حیا میں گئے، اللہ کے رسول نے اپنے چہرے پہ کپڑا رکھ کے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، سیدہ عائشہ نے ہاتھ سے پکڑ کے یوں کھینچا، اندر لے گئی، کہا مسئلہ تمہیں میں بتاتی ہوں، میرے سے پوچھو، نبی کو حیا محسوس ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ تو اتنے حیادار تھے۔ آج کا مسلمان یہ فحش باتیں مجلسوں میں بیٹھ کے کس انداز سے کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔